ویلکم بیک ناظرین۔ مسجد نبوی میں ممبر رسول پر آج خطبہ ارشاد فرمایا فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللہ بن عبد الرحمن البعیجان حفظہ اللہ نے، اور آپ نے ایک شاندار نسخہ بھی بتایا تمام لوگوں کے لیے جو پریشان ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں۔ وہ نسخہ آپ کو اس خلاصے کے اندر سننے کو ملے گا۔ انہوں نے اپنے خطبے کو شروع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے، اور پھر بتایا کہ لوگ مختلف پریشانیوں میں رہتے ہیں اور مختلف آزمائشوں میں رہتے ہیں، اور زندگی کبھی ایک حال پہ نہیں رہتی، ایک مرتبہ ہنساتی ہے تو دوسری مرتبہ رلاتی ہے، ایک مرتبہ اچھے حالات آتے ہیں تو پھر برے حالات بھی آتے ہیں۔ انسان کبھی صحت مندی میں ہوتا ہے اور کبھی بیماری میں ہوتا ہے، کبھی برے حالات، کبھی اچھے حالات، کبھی اونچا کبھی نیچا، مختلف احوال سے گزرتا جاتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن ان ساری حالات کی وجہ سے انسان پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے، انسان کا دل گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، سینہ تنگ ہو جاتا ہے، بے تابی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بے تابی کی کیفیت سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں ہم سے اور پریشانی سے، غم سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور یہ جو پریشانیاں ہیں یہ انسان کے اوپر آتی ہیں، انسان کی اپنی گناہوں کی وجہ سے، انسان کی اپنی خطاؤں کی وجہ سے، جو غلطیاں انسان کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، آپ کے اوپر جو مصیبت بھی آتی ہے آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے، یعنی گناہوں کی وجہ سے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، اور بہت سارے گناہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چنیدہ لوگوں کو آزماتا ہے، اور ان کی آزمائش کا مقصد ان کے درجات کو بلند کرنا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون لوگ ہیں کہ جو سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ آزمایا جاتا ہے، اور پھر بہتر اور بہتر، یعنی جس کا ایمان زیادہ اچھا ہوتا ہے اس کو زیادہ آزمایا جاتا ہے، جس کا ایمان ذرا ہلکا ہوتا ہے اس کے ساتھ نرمی کر لی جاتی ہے، یہاں تک کہ آزمائشیں انسان کے ذمے کوئی ایک گناہ بھی نہیں چھوڑتی، یعنی ان کی وجہ سے، آزمائشوں کی وجہ سے سارے کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ لیکن انسان کو چاہیے کہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائے، جو اللہ کی طرف سے آ جائے اس کے اوپر سر تسلیم خم کر لے، اور جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی حکمت کے تحت اسے آزما رہا ہے، کسی اچھائی کے تحت، کسی بھلائی کے تحت اس کے اوپر یہ حالات لا رہا ہے۔ کسی صورت میں اللہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے یا اللہ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اللہ کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے، جو اس کی تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کی تقدیر پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی تقدیر پر ناراضگی کا اظہار نہ کریں۔ اگر آپ آزمائش زدہ ہیں تو جان لیجئے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اسی لیے آپ کو آزما رہا ہے، اور اگر آزمائش زدہ ہیں تو اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہو جائے۔ اور یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عظم الجزاء مع عظم البلاء، مصیبت اور آزمائش جتنی بڑی ہوگی اجر بھی اتنا ہی زیادہ اور بڑا ہوگا۔ تو جتنی آزمائش سے آپ گزر رہے ہیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ اجر آپ کو ملے؟ تو اس سے بڑی آزمائش اگر آپ کے اوپر آ گئی تو آپ کو اس سے بھی زیادہ اجر مل سکتا ہے، لیکن انسان کو عافیت کا سوال کرنا چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان ساری چیزوں سے دور رہے جن سے وہ پریشان ہوتا ہے، جن کی وجہ سے اس کے اوپر غم اور ہم کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو امام مسجد نبوی نے یا خطیب مسجد نبوی نے آج بتائیں کہ جن کے ذریعے انسان اپنی پریشانی کو ختم کر سکتا ہے، دل کی تنگی کو ختم کر سکتا ہے، سکون حاصل کر سکتا ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ انسان ہدایت کے راستے پہ آ جائے اور ایمان کے راستے پہ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی ہدایت دی ہے، ان کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا ہے، گویا کہ وہ سکون حاصل کر لیتے ہیں، ایمان کے اوپر
قائم ہونے کے ساتھ ساتھ۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا ہے کہ جسے اللہ ہدایت دے دیتا ہے اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جن کو اسلام کی ہدایت نہیں ملتی ان کے سینے کو اس طرح تنگ کر دیا جاتا ہے گویا کہ انسان آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے، جیسے سانس میں تنگی آتی ہے اور انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا سانس پورا نہیں ہو رہا، دل تنگ ہو رہا ہوتا ہے، دل گھٹ رہا ہوتا ہے یا سینہ تنگ ہو رہا ہوتا ہے، وہ کیفیت اس شخص کی پیدا ہو جاتی ہے جو اسلام سے بھاگتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے بھاگتا ہے۔ اسی طرح ذکر کرنا، اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا دل کے سکون کا ذریعہ ہے، پریشانیاں اس سے ختم ہوتی ہیں، آزمائشیں اس سے ٹلتی ہیں۔ اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے رہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں۔ اللہ کا فرمان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو دل کے اطمینان چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیجئے، کثرت سے ذکر کیجئے۔ اسی طرح خطیب مسجد نبوی نے یہ بھی بتایا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے تاکہ اس کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، اور جو دعائیں انہوں نے بتائیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتائی اور جس میں ایک دعا آئی ہے، اور گارنٹی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص بھی یہ دعا پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ لازمی طور پر اس کی پریشانی دور کر دے گا، اور اس کی پریشانی کی جگہ اس کو خوشی بھی نصیب فرمائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا کرے گا اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن الکریم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی۔ یعنی اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیرا فیصلہ میرے بارے میں حق ہے، اور جو تو میرے بارے میں فیصلہ کرتا ہے وہی درست ہوتا ہے اور وہی چلتا ہے۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے سارے ناموں کا واسطہ دے کر کہ جو تیرے ہیں، جو تو نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں، یا جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھائے ہیں، یا جو تو نے اپنی علم الغیب میں محفوظ رکھے ہیں، ان سارے ناموں کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں کہ قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، میرے پریشانیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے، جو بھی میرے پریشانیاں ہیں ان کو خاتمے کا ذریعہ بنا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانی ضرور ختم کر دیتا ہے۔ جب صحابہ کرام نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا اچھا یا رسول اللہ یہ تو ہمیں یاد کر لینی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو بھی اسے سنے اسے یاد کرنا چاہیے، تو جو بھی اس دعا کو سنے وہ اس دعا کو یاد کر لے اور اسے بار بار دہرائے تاکہ اس کی پریشانیاں اور اس کی آزمائشیں اور اس کے دل کی جو تنگی ہے، ایسی جو کیفیت ہے، ڈپریشن ہے، اس کے خاتمے کا یہ ذریعہ ہے۔ تو اس کو اختیار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ خطبے کے آخر میں انہوں نے بہت ساری مسلمانوں کے لیے دعائیں بھی کی ہیں، اور بارش کے لیے خصوصی دعا تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ناظرین، آج کے خطبات اور ان کے خلاصے مکمل ہوئے، اگلے جمعے ہوگی ملاقات انشاءاللہ